بچوں السلام علیکم۔ آج کے اس ڈیجیٹل لرننگ کلاسز کے اس نشست میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم کا سبق چچا چھکن کی اینک پڑھیں گے۔ بچوں یہ سبق مزاح نگاری سے متعلق رکھتا ہے، تو آئیے مزاح نگاری کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ مزاح نگاری اردو ادب کی صنف اصناف میں ایک بہت ہی اہم صنف ہے۔ تو بچوں مزاح نگاری انشائیہ کی وہ قسم ہے جس میں بامحاورہ زبان کو بڑے لطیف اور وقار کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ منتخب کردہ موضوع کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قارئین اس کی شگفتگی، لطافت اور طنز و مزاح سے لطف اندوز ہوں۔ ظرافت کا پہلو اس حد تک نمایاں ہوتا ہے کہ پڑھنے یا سننے والی کی زبان اور کان بار محسوس نہیں کرتے، بلکہ پڑھنے اور سننے والے سبھی تبسم ریز رہتے ہیں۔ اردو میں پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، فرت اللہ بیگ، شوکت تھانوی، عظیم بیگ چغتائی، کنہیا لال کپور اور فکر تونسوی وغیرہ نے اعلیٰ معیار کی مزاحیہ مضامین لکھے ہیں۔ تو بچوں آپ نے مزاح نگاری کسے کہتے ہیں یہ جانا، اس صنف کو جانا۔ اب آئیے آج کے مضمون نگار یعنی مزاح نگار امتیاز علی تاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کا گھرانہ علمی اور ادبی گھرانہ تھا۔ امتیاز علی تاج بحیثیت ڈرامہ نگار بہت مشہور ہیں۔ ان کا ڈرامہ انارکلی اردو ادب کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں کالج کے ڈرامٹکس کلب میں شامل ہو گئے۔ ایک ڈرامے میں انہوں نے لڑکی کا کردار ادا کیا تو ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے۔ گورنمنٹ کالج سے 1921 میں BA کیا۔ وہ اردو ادب کے جدید ڈرامہ نگار اور متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں انگریزی سرکار نے سر کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے گاندھی جی، شوکت تھانوی، حفیظ جالندھری پر سوانحی مضمون لکھے، کئی ریڈیو ڈرامے اور فلموں کی کہانیاں لکھیں۔ ان کا مضامین کا مجموعہ چچا چھکن بہت مقبول عام ہوا۔ تو بچوں ہم نے مزاح نگاری کیا ہوتی ہے جانا، اور آج کے مضمون نگار یعنی مزاح نگار سید امتیاز علی تاج کے بارے میں بھی جانا۔ مزاح نگاری کے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے کچھ تصاویر کو دیکھتے ہیں تاکہ محرکے کے طور پر آپ ان تصاویر کو دیکھیں، غور کیجئے اور اپنے سوالات کے جوابات دیجئے۔ تو بچوں اسکرین پر آپ کو دو شخصیتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ مزاح سے جڑے ہیں بین الاقوامی نمائندہ کردار ہیں۔ ایک ہیں چارلی چاپلن اور دوسرے مسٹر بین۔ ان کرداروں کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہی ناظرین خیخے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ طنز و مزاح کی اہمیت کے تعلق سے بچوں میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ 1931 عیسوی کو اپنے ملک کی آزادی کے سلسلے میں جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گاندھی جی لندن گئے تو وہاں پر انہوں نے کچھ دیر کے لیے جب انہیں فرصت ملی تو اس فرصت کے وقت کو غنیمت جان کر گاندھی جی نے چارلی چاپلن سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی، ان کے فن کو سراہا اور خوب خراج تحسین پیش کیا۔ تو بچوں آپ نے دیکھا سنا کہ اس ملک کے عظیم المرتبت شخصیت بابائے قوم گاندھی جی نے اپنا وقت نکال کر کس طرح چارلی چاپلن سے ملے۔ یعنی وہ ایک عظیم سنجیدہ انسان تھے۔ عدم تعاون، عدم تشدد کے ذریعے اس ملک کی آزادی کو حاصل کیا، مگر وہ بھی مزاح کو بہت ہی اہمیت رکھتے تھے اور مزاح نگاروں کو سراہتے تھے۔ تو اسی لیے سکندر علی وجد نے کیا خوب کہا ہے، مسکراؤ خوشی کی بات کرو، رونے والو ہنسی کی بات کرو، یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو جب کرو روشنی کی بات کرو۔ تو بچوں دنیا ادب میں، دنیا کی ہر زبان میں کچھ مزاحیہ کردار ضرور ہوتے ہیں۔ وہ کسی جگہ کسی وقت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ سرحدوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اتنی شہرت حاصل کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ انہیں سراہتے ہیں۔ تو اسی طرح اردو ادب میں بھی کچھ مشہور و معروف مزاحیہ کردار رہے ہیں۔
ان میں کچھ کے نام لوں گا۔ ایک سب سے مشہور کردار ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد۔ اس کا کردار ہے خوجی۔ جب آپ پڑھیں گے تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ آپ اس کردار کو پڑھیے، اپنے اسکول کی جو لائبریری ہے اس سے نکال کر اس کتاب کو پڑھیے۔ اور ایک ہے سجاد حسین کا ناول حاجی بغلول، یہ پڑھیے، آپ کو اور بھی ہنسی آئے گی۔ ایک اور مزاحیہ کردار ہے مشتاق احمد یوسفی کا مرزا۔ خود انہوں نے اپنے دوست پر کئی مضامین لکھ ڈالے۔ مرزا عبد الودود بیگ ان کے دوست تھے، ان پر انہوں نے کئی مضامین لکھ ڈالے۔ تو آئیے آج کا جو کردار ہے وہ ہے چچا چھکن کا۔ اس کو لکھا ہے امتیاز علی تاج نے۔ امتیاز علی تاج چچا چھکن کے عنوان سے کئی مضامین لکھ ڈالے ہیں۔ ان کا ایک اور مشہور مضمون ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ تو ویسے ہی یہ ہے چچا چھکن کی اینک۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ چچا چھکن کپڑے بدل کر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہوا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر، کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہ تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں۔ کہاں گئی؟ قوس اور نیم دائرہ بناتے ہوئے کھڑے گھومتے رہے۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہی میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو۔ مایوسی ہوئی۔ تو بچوں، سبق کے اس حصے میں، پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ چچا چھکن حسب معمول روزانہ صبح تیار ہو کر گھر سے نکل رہے تھے۔ جب دہلیز پر پہنچے، ایک پاؤں باہر تھا تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اینک ہی نہیں لگائی۔ پھر خیال کیا، انہیں کچھ یاد تھا کہ وہ غسل خانے میں یعنی حمام میں کھڑکی میں رکھ کر بھول گئے۔ غسل خانے میں گئے اور وہاں پر اینک کو دیکھا، نہیں ملی۔ پھر انہوں نے وہاں پر جو طاق تھے، یعنی جو دیواروں میں چھوٹے چھوٹے محراب بنائے جاتے تھے پہلے، اسے طاق کہا جاتا ہے بچوں۔ اس طاق میں انہوں نے غور سے دیکھا، اینک نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، گھڑونچی، یعنی کہ پہلے زمانے میں لکڑی کے فریم بنائے جاتے تھے جس پر گھڑے رکھے جاتے تھے، اسے گھڑونچی کہا جاتا ہے۔ تو وہ گھڑونچیوں کو دیکھا اور نیچے غور سے فرش پر بھی دیکھا، انہیں اینک نظر ہی نہیں آئی۔ پھر خیال آیا کہ وہ ضرور اپنے گھر میں اینک رکھے ہوں گے۔ میلے کپڑوں کو جا کے انہوں نے نکال کے لائے کوٹری سے، یعنی کہ کوٹری کمرے سے لگے ایک چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جہاں پر کپڑے رکھے جاتے ہیں، وہاں سے لائے، تخت پر ڈالے، پھر بھی اینک نہیں ملی۔ پھر انہوں نے ٹٹول کر دیکھا ان کپڑوں کو، جھٹکا، پھر بھی انہیں اینک نظر نہیں آئی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ آخر اینک گئی کہاں۔ چلیے اب آتے ہیں سبق کی اگلی جانب۔ تو بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے، پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی۔ اکڑوں بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے۔ غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما کر طاقوں میں نظر ڈالی، گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے جگہ سے سر گئے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے۔ عجیب تماشا ہے، لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے۔ میلے کپڑے باری باری زور سے جھٹکے کہ اینک کیا سوئی بھی لگی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک لخت نیا خیال سوجھا، بھاگے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، کچھ سراغ نہ ملا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے۔ تو بچوں، چچا چھکن پھر ایک بار اپنے خیالات پر نظر ثانی کیا، پھر وہ لپک کر غسل خانے میں گئے، پھر سے دیکھا اینک کو۔
अब तो वो घड़ोंची के जो घड़े हैं वो भी हटा कर देखे और नीचे फर्श को गौर से देखा, उस नाली को भी देखा जिसमें से पानी बहता है। फिर वो नाली के बाहर जाकर घर से सड़क में भी देखा कि वो सड़क में जो है नाली में कहीं पर उनकी ऐनक बह ना गई हो। फिर वो आकर ताकों में देखा और तमाम जगह तलाश किया, फिर भी वो ऐनक उन्हें वहाँ पे नज़र नहीं आई। फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि वो लोटे देखे ही नहीं। फिर वो लोटों में भी झांक झांक कर देखा। जब लोटों में देखा तो उन्हें ऐनक वहाँ भी ना निकली। तो होता ये है कि एक दुआ पढ़ते हैं जब कोई चीज़ गुम जाती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो भी पढ़ डाली, मगर उन्हें याद ही नहीं आया कि वो ऐनक कहाँ रखे हैं। तो आइए अब फिर देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं सबक के आगे हिस्से में। ज़रा देर खोए खोए खड़े रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाल ली। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही ना हों। वहाँ ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके से बैठकर सुबह से इस वक्त तक के वाक़यात पर गौर फरमाने लगे कि शायद इस तरह किसी मौके पर ऐनक उतारना और कहीं रखना याद आ जाए। सोचा कहीं बिस्तर ही में ना रह गई हो। दालान में जाकर सारे लिपटे हुए बिस्तर तलपट कर डाले। इनमें से अपना बिस्तर ढूंढकर निकाला। इसकी एक एक चीज़ देखी, झटकी, तकियों में टटोला कि शायद ऐनक सैर सपाटे से फारिग होकर वापस आ गई हो, मगर नहीं आई। एक लख्त दीवान खाने में देखने का ख्याल आया। तेज़ तेज़ कदम उठाते वहाँ पहुँचे। मेज़ें, कुर्सियाँ, फर्श, ताख, एक एक चीज़ देख डाली। ऐनक हो तो मिले। तो बच्चों, चचा छक्कन ने अब क्या किया? उन्हें ख्याल आया कि मैं खामखा गुस्ल खाने में ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा ख्याल था, अब शायद जाकर घर में देखते हैं। वो दैलान में गए। तो बच्चों, होता यह है सुबह के औक़ात में हमारे पास, हमारे गांव में हो या हमारे घरों में हो, बिस्तर को सुबह होते ही लपेट दिया जाता है सलीक़े से और एक जगह पर रखा जाता है। और ख़ास तौर से अपना बिस्तर, उसको तो इतना झटका और उसके जो तकिए होते हैं उनके ग़िलाफ़ों में हाथ डालकर देखा कि ऐनक सैर सपाटे करने के लिए उसके अंदर कहीं ना चली गई हो। वहाँ भी उन्हें मायूसी हुई, ऐनक मिली ही नहीं। अब परेशान हैं कि वो कहाँ गई। चचा खिसियाने से हो चले, क्या वाहियात है। बेख्तियार जी चाहता था चची नौकरों बच्चों को इमदाद के लिए पुकारें, लेकिन इनसे इमदाद तलब करने में हेटी होती थी। परेशानी के आलम में कभी सहन से गुज़र कर बाहर जाते, कभी अंदर आ जाते, कनखियों से चची को ताड़ते जाते थे। कभी बाहर खड़े होकर दाढ़ी खुजाने लगते, कभी अंदर आकर पेट सहलाना शुरू कर देते। समझ में न आता था क्या करें। तो बच्चों, चचा छक्कन ने अपने गुस्ल खाने को देखा, अपने दालान को देखा, अपने हर चीज़ को, दीवान खाने को, सबको ढूंढ लिया, मगर उन्हें ऐनक नहीं मिली। अब वो मदद के लिए उन्हें याद आया कि चलो चची को और दूसरे नौकरों से पूछ लेते हैं, मगर उन्हें इस बात को पूछने में शर्म महसूस हो रही थी और अपनी शान में कसर महसूस हो रही थी कि अब वो क्या करें। सोचने लगे, दाढ़ी भी खुजाने लगे, आखिर क्या बात है कि वो ऐनक क्यों नहीं मिल रही है। इत्तेफाक से बन्नो हंड कुलिया का सामान लिए इधर से गुजरी। चचा ने इशारे से बुलाया, आहिस्ता से कहा, बन्नो एक काम कीजिए, हमारी ऐनक खो गई है, बावर्ची खाने में कहीं रखी थी, ढूंढ कर ला देगी। बन्नू ने पूछा, कौन सी ऐनक? चचा बोले, अहमक कहीं की, जो ऐनक हम लगाते हैं। और कौन सी? मगर देख तेरी अम्मा को ना मालूम होने पाए। बन्नू चचा का मुंह तकते हुए बोली, अपनी ऐनक तो लगा रखी है आपने। चचा ने चौंक कर हाथ आँखों की तरफ बढ़ाया। हैं? यकीन न आया कि जिस शय को हाथ ने छुआ वह ऐनक ही है। उतार ली, हाथ में लेकर घुमा घुमा कर देखने लगे। फिर हैरत के आलम में एक नज़र बन्नों पर डाली, ये यहीं थी, कब लगाई हमने? तो बच्चों, इत्तेफाक से वहाँ से उनकी बेटी बन्नों वहाँ से गुज़रती है। उसके हाथ में उसके खिलौने होते हैं, हैंड कुलिया यानी बच्चे जो खेलते हैं, बर्तन का सामान मिट्टी से बना हुआ, वो लेकर वहाँ से गुज़र रही थी। उसको रोक कर उन्होंने पूछा, बन्नो तू मेरी मदद करेगी? मेरी ऐनक मुझे नहीं मिल रही है, मैंने घर सारा देख डाला, अब
ذرا جا کر باورچی خانے میں دیکھ، وہ اگر اینک تجھے مل جاتی ہے تو وہ لے کر آ۔ تو بنو نے کہا کون سی اینک؟ بولا ارے بے وقوف، ہم جو لگاتے ہیں وہی اینک، اور کون سی اینک؟ تو بنو نے کہا اینک تو آپ نے لگا رکھی ہے۔ یہ سنتے ہی پریشان سے ہو گئے چچا چھکن، اپنی اینک کو ہاتھ لگا کر دیکھا، ارے واقعی، پھر اتار کر گھما کر دیکھا، ہم نے لگا رکھی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، ہم اینک کو اپنی اینک آنکھوں پر پہن کر بھی نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب وہ کھسیانے سے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب ان کا مسئلہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ مشہور کہاوت ہے، بغل میں چھورا شہر سارا ڈھنڈورا۔ تو بغل میں بچے کو رکھ کر جیسا میرا بچہ کہاں ہے ڈھونڈنے لگتے ہیں لوگ، اس کہاوت کے مانند وہ پریشان ہو گئے کہ اینک میں نے لگا رکھ کر بھی اتنی دیر تک پریشان تھا، اب وہ کھسیانی بلی کی طرح ہو گئے۔ چلیے اب سبق کے آخری مرحلے کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بنو کو چھوٹی ہنسی، خیخا لگاتی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے لپک کر پکڑ لیا۔ ہیں کیا ہوا؟ کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ وہ بات تو ہم نے مذاق میں کی تھی، پاگل کی، اس میں اماں کو سنانے کی کیا بات ہے؟ دیوانی ہوئی ہے کیا؟ تیرے لیے بازار سے کچھ لائیں؟ تھپڑ ماروں گا میں۔ بنو نے خیخا لگایا اور اماں کی رٹ بند نہ کی۔ چچا نے غصے میں اسے دھکا دے دیا، وہ غریب گر کر رونے لگی۔ چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری تھی، دوسرے میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش گویا صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو بچوں یہاں پر چچا چھکن حیرت کی انتہا میں تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں کیسے بھول گیا اینک لگا کے رکھ کے بھی۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ بنو ان کی بچی جو ہے وہ سب کو بتانے کے لیے دوڑنا چاہتی تھی، بتانے اماں کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی بلی یا گھر کا میمنا جو بکری کا ہوتا ہے وہ کیسے اپنے جسم میں سے چھوٹ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو بچی بھی ویسی کر رہی تھی۔ تو ان کو غصہ آ رہا تھا، وہ بچی کو منا رہے تھے، ارے مت کہا، ایک بات کسی کو بھی مت بتا، میں نے مذاق کیا ہے۔ تو بچی جو ہے مان ہی نہیں رہی تھی۔ اب اسے منانے لگے کہ تیرے لیے کیا لاؤں، پھر بھی وہ نہیں سنی۔ وہ جو ہے اماں کی رٹ لگائی تھی، اب وہ غصے میں انہوں نے اس کے دھکیل دیا، اب وہ جا کر گر گئی۔ اب اس کے بعد کیا ماجرا ہوا وہ بھی نہیں جانا، وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب جب شام کو گھر آئے تو اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں میوے، کچوریاں، جلیبی یہ سب لے کر آئے، اور گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے آواز لگائی بچوں کو، ارے بچوں دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ صبح کی جو غلطی تھی اس کو وہ چھپانا چاہتے تھے۔ تو بچوں اس سبق میں ایک بھولنے والے انسان کے کردار کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے یہ آپ نے جانا۔ ایک بھولنے والا جو کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں جب بھول کر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کو نہیں چھپانا چاہیے، صاف صاف بتا دینا چاہیے، اس میں ہی ہماری عافیت ہے۔ ورنہ لوگ جو ہے اسے چھپانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر بھی چچا چھکن نے بچی کو ڈھکیل دیا، یعنی انہیں غصہ آیا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، تو ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں یہ تھا آج کے ہمارا سبق۔ تو اس سبق کے آگے کے حصے میں یعنی کہ مشغلاتی سوالات کی جانب ہم چلتے ہیں کہ ان سوالات میں آپ کس طریقے سے جوابات دیں گے، کیسے دینا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور سوالات کو آپ کو لکھ کر جو ہے اپنے استاد کو کسی وقت پر جا کر مل کر بتانا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ کیجئے کی جانب۔ تو بچوں یہ کیجئے میں پہلا مرحلہ ہے سنیے بولیے کا۔ آپ نے یہ سبق سنا، بتائیے سبق آپ کو کیسا لگا، یہ سبق کس شخص کے بارے میں ہے۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، ایسے ہی مزاحیہ واقعے یا لطیفے سنائیے۔ آپ نے اس سبق میں چچا چھکن کی بھول کے بارے میں سنا ہے، ایسا ہی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا ہو تو سنائیے۔ تو بچوں ان سوالوں میں ایک دلچسپ سوال ہے، خیر آپ کو تو دوسرے سوالات معلوم ہو گئے کہ یہ کردار جو ہے چچا چھکن کا ہے، مگر ایک سوال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بچوں
آپ کو واقعات بتانا ہے. ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی روزمرہ پیش آتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں میرے ساتھی دوست دونوں مل کر اپنے دفتر سے دوسرے دفتر کو جو 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے دوسرا اسکول, وہاں گئے. کچھ دیر بیٹھے, وہاں کے ہیڈ ماسٹر سے ملے, وہاں پر چائے پانی بھی ہوئی, اچھی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں سے لوٹ آئے. 4 بجے جب ہمارا اسکول بند کر رہے تھے تو ہمارے ساتھی کے جیب میں چابیوں کے 2 جھیلے تھے. تو 2 جھیلوں میں سے انہیں تعجب ہوا. تو مجھے خیال آیا کہ ارے یہ جھیلا جو ہے وہاں ٹیبل پر تھا, یہ اٹھا لائے. تو صاحب نے کہا شرمندگی ہوئی. بولا صاحب شرمندہ آپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں لے کے جاتا ہوں. وہاں جانے تک 4:30 تک وہ اسکول کا سارا اسٹاف ٹھہرا ہوا ہے, وہاں کے جو ہے پریشان ہے. میں نے کہا بھائی آپ کس لیے آئے؟ وہاں لوگوں نے کہا, تو میں نے ہنستے ہوئے جیب میں وہ چابیوں کا جھیلا نکال کر انہیں پیش کیا. وہ سب لوگ جو پریشان حال تھے سب خوش ہو گئے. ارے صاحب یہ ہمارے میڈم ہمارے جیبوں کو ڈھونڈنے لگائے, ٹیچروں کے پرسوں کو ڈھونڈنے لگائے. اب یہ پریشان تھے, اچھا ہوا آپ لے کے آئے, اب شرمندہ نہیں ہوئے. الٹا مجھے انہوں نے شکریہ ادا کیا. تو اندازہ لگائیے ہمارے ایسے ہی کئی واقعات پیش آتے ہیں. ایسے واقعات کو آپ لکھ کر کسی وقت میں کمرے جماعت میں جب اچھا ماحول ہوگا سنائیے, بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا. تو آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں. ہاں تو بچوں, اب دوسرا حصہ ہے پڑھیے لکھیے کا. ذیل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو تکرار رکھتے ہیں, یعنی اسے 2 بار بولنا پڑتا ہے. اور یہ الفاظ جو ہے بات چیت میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, جیسے کہ ٹٹول ٹٹول کر, باری باری, کھوئے کھوئے, تیز تیز, ایک ایک, گھما گھما کر. اب آپ اس کے جملے بنائیے, بڑا مزہ آئے گا. باری باری سے سب کو آنا ہے. آپ نے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا. تو دیکھیے ایسے الفاظ آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں آپ کو سامنے والے کو آپ کے جملے, آپ کی بات چیت آپ کو بہت پسند آتی ہے. اچھے الفاظ کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے, اچھی زبان کو استعمال کرنا چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں یہ بہت بڑی خرابی آ رہی ہے. بچوں میں بات چیت کا انداز ہی اچھا نہیں ہے. اچھے انداز, اچھی گفتگو سب کو خوشحال کرتی ہے, سب لوگ خوش ہوتے ہیں. سماج میں آپ کو ہر جگہ پہ بلایا جاتا ہے کہ ارے یہ بچہ بہت اچھا بات کرتا ہے. تو آگے ایسے ہی چیزوں میں ایک دلچسپ مرحلہ ہے. چچا چھکن نے اینک کہاں کہاں ڈھونڈی. یہاں پر پزل کی طرح ہے, کئی جگہ پر بار بار دیکھے وہ لائن سے آپ 13 یا 14 جگہ پر لکھا گیا ہے. تو اس کو آپ کو ترتیب میں بنانا ہے. تو اس کے آگے کچھ سوالات ہیں. چچا چھکن کو کب خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی؟ چچا چھکن نے اینک کو کہاں کہاں رکھا, کہاں کہاں ڈھونڈا؟ چچا چھکن نے اپنی اینک کو کہاں کہاں ڈھونڈا؟ چچا چھکن غسل خانے میں کتنی بار گئے؟ اب آئیے تیسرے مرحلے کی جانب جاتے ہیں. مختصر جوابی سوالات. بچوں ان سوالوں کے جوابات آپ کو 2 یا 3 سطر میں دینا ہے. آپ کو زیادہ وقت اس میں نہیں لگانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ امتحان میں بھی آپ جو ہے مختصر سوال کو بہت وقت لے لیتے ہیں اور طویل جواب کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یہ عادت ڈالیے, مختصر جوابی سوالات تو مختصر ہی جواب, اگر طویل جواب ہے تو طویل جواب. اس طریقے کے اس سبق کے آپ کیا کیا عنوانات ہو سکتے ہیں, کون کون سی اشیاء کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, ایسے سوالات اس میں دیے گئے ہیں. اس کے جوابات آپ کو دینا ہے. اب رہے طویل جوابی سوالات. چچا چھکن کے واقعے کی طرح کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہو تو لکھیے. اس سبق میں چچا چھکن کے کردار کے بارے میں لکھیے. ہاں تو بچوں یہ مرحلہ ہے لفظیات کا. ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی قوسین میں لکھیے. نمبر 1 ہے درپیش مسائل کا حل ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے. یعنی درپیش جو ہے اس کے نیچے خط کشید ہے, ایک لکیر ہے اس کی. تو یہ لفظ کے آپ کو معنی ڈھونڈنا ہے. یعنی جو مسائل کا سامنا ہے, آپ جو سامنے جو مسائل آ رہے ہیں, درپیش کے معنی سامنے جو مسائل ہمیں آ رہے ہیں اسے خود تلاش کرنا ہے. تو یہ معنی آپ کو قوسین میں لکھنا ہے. فرحات پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ بھول کر چلا گیا. عالم کے نیچے بچوں خط کشید ہے. تو یہ خط کشید کیا ہے؟ یہ لفظ عالم. عالم بچوں معنی کے حساب سے جملے میں اس کے معنی الگ الگ آتے ہیں. فرحات پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ بھول کر چلا گیا. یہاں لفظ عالم کے نیچے خط کشید ہے. تو عالم جو ہے یہاں پر جہاں, دنیا,
یہ معنی آپ کو قوسین میں لکھنا ہے۔ کمرے میں ایک گھڑونچی ہے، یعنی بچوں گھڑے رکھنے کا جو فریم ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اسے گھڑونچی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کو نیچے خط کشیدہ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی آپ کو لکھنا ہے۔ یک لخت ہے، تلپٹ ہے، اور سوجھی ہے، واہیات ہے، سراغ ہے، اور کھسیانا۔ ایسے الفاظ کے معنی آپ لغت میں اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے معلوم کر لکھ سکتے ہیں۔ اب بے میں ذیل کے اعادے کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ بے میں ذیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ ہم نے ان الفاظ کو پہلے بھی پڑھا ہے بچوں، اور میں اس بارے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ٹٹول ٹٹول کر، باری باری، کھوئے کھوئے، تیز تیز، ایک ایک، اور گھما گھما کر۔ اب آئیے بچوں اس کے آگے کے مرحلے کی جانب جاتے ہیں۔ اب ہے تخلیقی اظہار۔ چچا چھکن کے کردار کی اداکاری کیجیے۔ آپ کو چچا چھکن کے کردار کی اداکاری کرنا ہے۔ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈھونڈے، کیا کرے، کیسی بات کرے، بچی سے کیسا پیش آئے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان کے جو پریشانی کا جو عالم تھا، ان پر جو طاری تھا، اسے آپ کو بتانا ہے۔ اب ہے بچوں اہم مرحلہ چھٹواں، توصیف۔ بچوں یہ چیز تو ہم سب کے اندر چلی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی کام کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم سے اس کی تعریف ہی نہیں ہوتی۔ یہ خوبی ہمارے اندر لانا ہے۔ ہر آدمی جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ضرور کریے۔ اسی لیے یہ مشغلہ آپ کو توصیف کتابوں میں دیا گیا ہے۔ آپ میں سے کون اس سبق کو بہتر پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں اپنے احساسات قلم بند کیجئے۔ اس طرح کے واقعات آپ میں سے کون جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو بچوں اس مشغلے سے آپ کے اندر بہت ہی قابلیت آئے گی، اور آپ بھی لوگوں میں مقبول اور عام ہوں گے۔ اب رہا منصوبہ کام۔ بچوں آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، منصوبہ کام کریے۔ آپ کو انٹرنل مارکس پورے کے پورے ملیں گے۔ یعنی آپ کو کرنا کیا ہے، اس سبق کے تحت اس طرح کی کہانی بچوں کے ادب سے ڈھونڈ کر دیواری رسالے پر آویزاں کیجیے۔ اب کلاس کمرے جماعت کا ماحول تو نہیں ہے، تو آپ کیا کیجئے، ایسی کہانیوں کو جمع کر کے اپنی کتاب میں، اپنی مخصوص کاپی میں لکھیے۔ تو بچوں اب رہا زبان شناسی کا مرحلہ، یعنی قواعد۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ندیم لکھا، بابر پڑھا، حامد گیا۔ ان جملوں میں لکھا، پڑھا، گیا فعل ہے، یعنی کام ہے بچوں، جس کو ندیم، بابر اور حامد انجام دیتے ہیں۔ یہ جو کام انجام دیتے ہیں وہ فاعل کہلاتے ہیں۔ جو کام ہوتا ہے وہ فعل ہے۔ فعل یعنی فے عین لام۔ اس طرح یہ جملے فعل اور فاعل سے مکمل ہو رہے ہیں۔ جب کوئی جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو، فعل لازم کہتے ہیں۔ بچوں اس کے تحت آپ کو ایک مشق دی گئی ہے، وہ مشق بھی پوری کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیے بچوں، ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ حامد فٹ بال کھیل رہا ہے، شاہد خط لکھ رہا ہے، مکیش گانا گا رہا ہے۔ اوپر کے تمام جملوں میں فاعل کے فعل کا اثر خط، فٹ بال، گانے پر ہو رہا ہے، جو مفعول ہیں۔ جس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول پایا جائے تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب آگے بچوں ان جملوں کو پڑھیے۔ ارشد بیمار ہے، شیر زخمی ہے۔ ان جملوں میں اسم یعنی ارشد اور شیر کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، نہ کہ فاعل کا اثر پڑ رہا ہے۔ ایسا جملہ جس میں فاعل کے فعل کا اثر دکھائی نہ دے بلکہ اسم کی کیفیت ظاہر ہو، فعل ناقص کہلاتا ہے۔ بچوں یہاں شیر اور ارشد اسم ہیں، اور اس کی کیفیت بیمار اور زخمی ہے، تو یہ فعل ناقص ہے۔ اس طرح معنی کے لحاظ سے ہم نے فعل کی 3 قسمیں جانی: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ تب آخر میں دیکھیے یہاں پر کیا میں کر سکتا ہوں، اس سبق کو اپنے الفاظ میں دہرا سکتا ہوں۔ اس طریقے کی چیزیں جو ہے، اس سبق کے مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ کردار کے مطابق اداکاری کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ یہ چیزیں آپ جاننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے سبق میں کیا سیکھا، اور آپ جب اس کے سوال جواب لکھ کر اپنے استاد کو بتائیں گے تو استاد کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک اس سبق کو سمجھ پائے ہیں۔ تو بچوں
آج کا تھا یہ سبق چچا چھکن کی اینک. اب ہم پھر ملیں گے اگلے سبق میں. خدا حافظ.